بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 49واں درس۔ بدر کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے لشکر کو ترتیب دینا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی دربار میں آہوازاری کرنے سے متعلق ہے۔ مشرکین مکہ قریش بڑے فخر اور تکبر سے بدر کے قریب عقنقل نامی ٹیلے کے پیچھے آ ٹھہرے۔ ان کا پڑاؤ وادی یلیل بدر کے ادھر والے کنارے العدوۃ القصویٰ پر تھا۔ اس جگہ زمین سخت تھی اور چلنا پھرنا آسان تھا، لیکن اس جگہ پانی کی فراوانی نہیں تھی، کیونکہ کنویں وادی یلیل کے دوسرے کنارے العدوۃ الدنیا سے مدینہ المنورہ کی طرف واقع تھے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشاورت کے بعد لشکر کو بدر کی جانب سفر کا حکم دیا۔ اسلامی فوج نے بدر کے قریب ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ زمین بہت نرم تھی، چلنا پھرنا بھی دشوار تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب تم میدان بدر کے قریب والے ناکے پر تھے اور وہ کافر دور والے ناکے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے بحر قلزم کے ساحل کی طرف تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے، اور لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے حق پہچان کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کے مقاصد کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان مقاصد کو حاصل کرنے والی تدبیر کا بھی تذکرہ ہے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، یعنی اپنے دین کو سربلندی سے نوازے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ دو گروہ میں سے ایک کا وعدہ فرمایا تھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدینہ منورہ سے قافلہ تجارت کی جستجو میں نکلے تھے، لیکن قافلہ تجارت تو نکل چکا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فراہم کیے کہ مسلمان وادی کے ایک کنارے اور کفار دوسرے کنارے پر خیمہ زن ہوئے، اور انہی حالات میں غزوہ بدر پیش آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا تو اس موقع پر حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس منزل پر پڑاؤ اللہ کے حکم سے ہے جس میں کوئی رد و بدل ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یا اس کا تعلق جنگی حکمت عملی اور تدبیر و انتظام سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل هو الرأی والحرب، یہ تو محض میری رائے اور جنگی نقطہ نظر سے اختیار کی گئی ہے، اور اس میں دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی تمام چیزیں اختیار کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، پھر میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر پڑاؤ اس نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرے مقام کی نشاندہی کی جو جنگ کے لیے زیادہ موزوں اور سازگار جگہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے معقول بات کہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور اپنے پورے لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور دشمن کے قریب ترین چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہاں حوض بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بھی اس سے پانی پینے کی اجازت دی۔ اس موقع پر غور کیا جائے تو حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کا مشورہ دینا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے قبول کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تعلقات کی عمدہ مثال تھی۔ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، معاشرے کے ہر فرد کو اظہار رائے کا حق حاصل تھا۔ رائے کے اظہار کرنے والے کو اپنے سالار اعلیٰ کی ناراضگی کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اسی طرح اس پر مرتب ہونے والے امور جیسے قائد کی رائے کے خلاف مشورہ دینے والے کی اچھی شہرت کو داغدار کرنا، اس کے مرتبے کو کم کرنا، یا قائد کی طرف سے اس کے جان و مال کو ضرر پہنچانا وغیرہ،
اسے ان میں سے کسی بات کا کوئی اندیشہ تک نہ ہوتا تھا۔ غور کیا جائے تو یہی وہ آزادی اظہار تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت فرمائی، اور اسی تربیت کے سبب معاشرے کے تمام معقول رائے رکھنے والے اور باشعور افراد کی ذہانت اور فطانت سے استفادہ ممکن ہوا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سالار اعلیٰ سپہ سالار شورائی نظام کے بدولت یعنی مشورے کے ذریعے سے عظیم کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ سپہ سالار کو اسی طرح قائد کو چاہیے کہ وہ صرف اپنی یا کسی ایسے خاص طبقے کی طرف سے مسلط کردہ رائے پر نہ چلے جس سے ان کے ذاتی مفادات کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، جس میں عوام الناس کی مصلحتوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو۔ سپہ سالار اور قائد تو اپنے تمام سپاہیوں اور کارکنوں کی رائے کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، چاہے کوئی درست مشورہ دینے والا گمنام اور کم درجے کا حامل ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے آدمی اور سالار اعلیٰ کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بلا شبہ اس صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے اس بلند پائے مشورے نے اظہار رائے کے نئے اور عمدہ اصول متعارف کروائے، اور پھر اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ایک سبق دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور فیاضی کا ملتا ہے کہ میدان جنگ میں پانی کے چشمے آپ کے قابو میں تھے۔ اگر آپ دشمنوں کو پانی لینے سے روک دیتے تو ان کی جنگی قوت کمزور پڑ سکتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر پانی بند نہیں فرمایا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ آپ کی تعلیمات امت کے لیے ہے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے تھے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کا لشکر بدر کے اس مقام پر اترا جہاں پر زمین نرم تھی اور چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی رات بارش نازل فرمائی جو مشرکین کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بارش رحمت بن کر ثابت ہوئی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خوب نہائے، بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونگ سے پہلے بارش نازل کی جس سے گرد و غبار کے بادل چھٹ گئے، زمین سخت ہو گئی، مؤمنوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھے اور انہیں ثابت قدمی نصیب ہوئی۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بدر کے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا تو اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ فتح کے بجائے شکست کا سامنا کرنا پڑے یا کوئی اور ہنگامی صورتحال پیش آئے تو ہم پہلے ہی سے اس کے لیے مستعد رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علیحدہ ایک چھپر تعمیر کیا جائے، وہ سب کے لیے مرکزی قیادت گاہ کی حیثیت کا حامل ہو، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دشمن سے محفوظ ہوں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دے جس میں آپ تشریف فرما ہو، وہاں آپ کے پاس سواریاں بھی مہیا ہوگی، اس کے بعد ہم دشمن سے ٹکرائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہی ہمارا مطلوب ہے، اور اگر بالفرض کوئی دوسری صورت سامنے آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر ہمارے قوم کے ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، در حقیقت آپ کے پیچھے ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ آپ کی محبت سے سرشار ہے۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔
اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیرخواہ ہوں گے اور آپ کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، ان کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی دیتا تھا۔ یہی چھپر مرکزی کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک حفاظتی دستہ تعین کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تجویز دینا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسے قبول کرنا، اس سے بھی ہمیں جنگی میدان کے لیے بہت بڑے اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سالار اعلیٰ کے لیے ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے جہاں سے وہ پورے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکے تاکہ جنگ کے انتظامی امور میں دشواری نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر مرکز قیادت کے لیے مؤثر پہرے کا انتظام بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ تیسرے نمبر پر سالار اعلیٰ کی جان کی فکر کرنا اور ہر ممکن خطرے سے اسے تحفظ فراہم کرنا بے حد ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر سالار اعلیٰ کے لیے ایک جداگانہ احتیاطی عسکری قوت ہونی چاہیے تاکہ اگر جنگ میں نقصان ہو تو قیادت کی نگرانی میں اس نقصان کی تلافی کی جا سکے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر دشمن کے خلاف کیا تدبیریں اپنانی ہے، کن کن چیزوں کو اپنانا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ بدر سے پہلے صف آراستہ کی، فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کیا اور ان کے الگ الگ کمانڈر مقرر کیے، دشمن کی نقل و حرکت جاننے کے لیے خفیہ خبر رساں مقرر کیے، پانی کے چشموں پر پیش قدمی کر کے قبضہ فرمایا۔ غور کیا جائے تو یہ تمام باتیں جنگ کی حکمت عملی اور تدبیر اختیار کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پس گویا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری اسباب سے آنکھیں بند کر لینا، تدبیر سے تعلق توڑ لینا اور صرف تقدیر پر تکیہ لگا لینا اور یہ سوچنا کہ جی یہ توکل ہے، تو یہ توکل نہیں، یہ بے عملی اور ناسمجھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ساری ظاہری تدبیریں اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے پھر نتیجہ خدا پر چھوڑا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اب اللہ پر توکل کرنا ہے، گویا ظاہری اسباب کو اپنانا ہے، ظاہری تدبیریں کرنی ہے، اس کے بعد تقدیر کا جو فیصلہ ہوگا اسے قبول کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ساری تدبیریں کی، یہ سارے اسباب اختیار کیے اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اسی دوران میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں سے چادر مبارک گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر درست کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول بس کیجئے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے اصرار اور نہایت سے تضرع سے آپ نے دعا مانگی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انی اسألک ما وعدتنی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم ان تہلک هذه العصبة لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول بس کیجئے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے اصرار اور تضرع سے دعا فرمائی ہے، اب اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام چھپر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے زبان اطہر پر یہ کلمات جاری تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب مشرکوں کا یہ لشکر شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ چنانچہ بدر کی رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کی یہ تدبیر کرنے لگے، ان کی جماعتوں کی ترتیب بنانے لگے اور رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مدد آپ کے دست قدرت میں ہے، آپ ہی ہمیں مدد عطا فرمائیے۔
اگلے دن غزوہ بدر پیش آیا، کفار اور مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہمارے نسلوں سے اللہ دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔